اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سہیل رانا. ایک تو 3-4 ایشوز تھے اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ابھی تک اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں آیا. پہلے تو میم ابھی جاپان کے دورے پہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, اور جو وہاں کا وزارت خارجہ کا سفیر ہے وہ انہیں کوئی پروٹوکول سرکاری دینے میں ناکام رہا ہے. یہ بابوز ہیں. وہ چیف منسٹر پنجاب ہے, یہاں پہ تو 2 ریال بیچنے والوں کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے. میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, اسی پہ ہی انہی پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ وزارت خارجہ ہمارا ہے, یہ کھاتے ادھر سے ہیں, درد یہ جس ملک کے جاتے ہیں ادھر کا رکھتے ہیں, نیشنلٹیاں ان کی سب کی باہر کی ہیں, لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں یہ مستقبل کی وزیر اعظم ہے, اس کے بعد آگے وہ کیا ایکشن کرتی ہیں ان پہ. اور سیکنڈ, وڑائچ صاحب کے وہ انٹرویو کی بڑی چرچا ہے, تو ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. آئی ایس پی آر سوئی ہوئی ہے. کدھر ہے آئی ایس پی آر کا ڈی جی جو مختلف یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں؟ اور ایک جگہ تو انہوں نے ایک نعرہ بھی لگا دیا کہ آرمی چیف احمد شریف. تو کسی کو کیا پتا ہے یہ جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں 1 سال 4-5 ماہ کی نوکری رہتی ہے, اور یہ کہتے ہیں سارے چودھری مر جانے نہیں بن رہے. یہ ای ایم ای کے الیکٹریکل میکینیکل افسر ہیں, اور ہمیشہ جب بھی آتے ہیں بیانیہ جو ہے نا وہ پیچھے ہو جاتا ہے آگے. وہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب بیچارہ کیا کرے اس کے لیے, کہاں تک وہ مطلب کیا کر سکتا ہے. ایک نیچرلی جو اس کے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو مجھے اسی طرح کا ایک ای ایم ای کا افسر ہے, وہ بریگیڈیئر معین ہوتے تھے, تو جی او سی تھے 14 ڈیو کے وہاں پہ پرویز مشرف صاحب. تو وہ جو فوج کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک سگنل کا کرنل, ایک ای ایم ای کا اور ایک آرڈننس کا ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایک ڈیو کے ساتھ, اور آرمڈ کور کی بھی ایک یونٹ ہوتی ہے ڈیو کے ساتھ, جہاں تک میری ناقص معلومات ہے. تو یہ جو معین صاحب تھے نا, بریگیڈیئر معین صاحب, یہ وہاں پیٹرول بیچتے پکڑے تھے, اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے یہ. تو جب یہ میں نے ان کو ادھر دیکھا تو جنرل احسان تھے, جنرل احسان ایم آئی اور آئی ایس آئی والے نہیں, چیئرمین جائیں گے, وہ ایئر ڈیفنس کے جنرل احسان تھے جنہوں نے نادرا کی بنیاد رکھی ہے. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تو بریگیڈیئر معین صاحب آ گئے. تو میں کہا کدھر آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں وہ پروجیکٹ وہ جو اس وقت نئے آئی ٹیز کے وہ دے رہا تھا ان کو پروجیکٹس, تو ان پہ آتا. میں کہا سر کو بچ کے رہا جی اب تو پتہ کچھ دنوں بعد پتہ لگا کہ آسان صاحب چلے گئے نا, تو بریگیڈیئر معین جیڑا ہے نا وہ چیئرمین نادرا لگ گیا. وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی کہ 8 سال تو بعد انہوں بڑی مشکل دور کے کٹیا, تو وہ علی ارشد حکیم آگے, تو پھر نادرا چلے. یہ ای ایم ای افسران کا میں یہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا. تو آئی ایس پی آر اس پہ وڑائچ پہ دے نا, اور اس وڑائچ کو 2 سال 8 ماہ تک یہ درخواستیں کر رہا تھا مجھے انٹرویو کا ٹائم دے. ہم نے بھی بڑے دورے کیے ہیں بیرون ممالک. تو کس نے اس کو ٹکٹ دیا؟ برسلز کا. یہ کیسے اس ایونٹ میں گیا, اور جو اس نے باتیں کی ہیں وہ اس کا جواب تو آئی ایس پی آر دے, کیونکہ وہ ہمارا صافی بھائی ہے. وہ ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کم ٹو دی پوائنٹ, ہونے والا کیا ہے؟ صفحہ پھٹ چکا ہے, حالات کشیدہ ہے, صورتحال نازک ہے, اور مبینہ جو ٹیپ ہے میں اس کی تردید یا یقین سے نہیں کہہ سکتا. وہ بتانے والے بتائیں. اور جو 26ویں آئینی ترمیم وہ کل وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, جو اللہ کا فضل ہے, تو جو بھی مالیاتی سکینڈل ہوگا نا اس میں وہ ملوث ہوں گے. ان کو دکھ کھائے جا رہا ہے. کبھی وہ ایک ہی منسٹر ہے, 3 منسٹر ہیں. ایک فائنانس منسٹر ڈیڈلی آنیسٹ ہے, ایک منسٹر بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پورٹ اینڈ شپنگ کا کیسر احمد شیخ, اور تیسرا آسن اقبال. یہ 3 وزراء کے علاوہ کوئی وزیر بتائیں جو آنیسٹ ہے.
تو وہ کل کہہ رہے تھے سانوں تے ہلے 26ویں آئینی ترمیم نہیں پچی تے تسی 27ویں دی گل کردے ہو. تو انہاں دا حال ہے کہ تو انہوں نے وہ وڈیچ نے ایک جگہ کہا کہ آرمی چیف نے کہا کہ میں سولجر ہوں. یس وہ سولجر ہے, سپائی بھی سولجر ہوتا ہے, ایک لیفٹینٹ بھی سولجر ہوتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی سولجر ہوتا ہے. مطلب پرائم منسٹر کو کسی سٹنگ آرمی چیف نے یا فیلڈ مارشل نے تو نہیں بھیجنا, عدم اعتماد کی تحریک آئے گھر بھیج دیں, نمبر 1. نمبر 2, صدر کی کو نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے, امپیچمنٹ لے آئے. تو انہوں نے کون سا غلط بات کہی؟ مجھے یاد ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب کو بے نظیر بھٹو نے 6 اگست کی صبح کو فون کیا کہ خان صاحب سنیں تسی اسمبلیاں توڑ رہے ہو. انہوں نے کہا نو میم, میں آئین اور قانون سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوا تو 2:05 پہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی تھی. اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فاروق لغاری صاحب سے پوچھا تھا کہ لغاری فاروق تم سنا ہے اسمبلیاں توڑ رہے ہو. انہوں نے کہا میم ہاؤ کین پاسبل, یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اور اس کے پرنسپل سیکرٹری نے خودکشی کی تھی, یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور رات کو 1:05 نومبر اور 6 نومبر کی درمیانی رات کو اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی. تو جب ضیاء الحق صاحب ماشاء اللہ لگا رہے تھے تو رات 3 بجے صبح 3 بجے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. تو اس کو کسی جرنلسٹ نے کویشچن کیا کہ یہ ٹرک شرک چل رہے ہیں سر, کوئی خیر ہے؟ انہوں نے کہا نو. انہوں نے گئے اندر جا کے ضیاء الحق صاحب کو فون کیا, ضیاء یہ مجھے کچھ بتایا انٹیلیجنس بیورو نے. انہوں نے کہا ہاؤ کین پاسبل سر. تو سر آئین اور قانون کے ساتھ ہی فورسز کام کرتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ملک کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو ملک کے تحفظ دے وچ سیاست دا چوراں نوں پھڑنا ہی ہوندا ہے, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. کرک صاحب دا میٹر یہ ہے کہ ہم نے میں 90s کے بعد اسی کھیل کا حصہ ہوں. اقتدار کی جو ہے نا برآمدے یا کوریڈورز جن کو کہتے ہیں, تو 31 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا 12 اکتوبر کو بھی سارے زندہ موجود ہیں. یہ جو جنرل احسان بھی زندہ ہے, اس سے پوچھنے جانے میں نے معین کے متعلق کیا کہا تھا. تو 12 اکتوبر 99 کی صبح کا پوسٹ انٹرنیشنل ابھی بھی ہے کہ فیصلہ آج ہوگا. میں کہہ رہا ہوں فیصلہ سپٹمبر میں ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ پاکستان کے سب سے انڈیپینڈنٹ نیوز چینل بادبان نیوز کو, پوسٹ انٹرنیشنل کو اور بادبان ٹی وی کو فالو کریں.